متنبہ کرنے کا اللہ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زلزلے ایک فطری اور طبعی چیز بھی ہیں۔ دنیا میں سائنٹیفک لحاظ سے، سائنسی نقطہ نظر سے اس کے وجوہات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ قدرت کی طرف سے یہ اپنے بندوں کے لیے متنبہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، قرب قیامت میں گناہوں کی کثرت ہوگی اور زلزلے بھی زیادہ آئیں گے۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بعض ملکوں میں بڑے بڑے زلزلے آئے، جاپان میں، ایران میں، امریکہ میں، اور پھر اس کے بعد ترکیہ میں، بہت سارے ملکوں میں اس طرح جو بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ خود بھی قرب قیامت کی ایک دلیل ہے کہ قیامت کے قریب میں گناہوں کی بھی کثرت ہوگی، اور ان گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہو۔ اور جیسے یہ زلزلے آتے ہیں تو یہ 1 سیکنڈ اور 1 منٹ میں ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا لیتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت ترکیہ کے زلزلوں میں ہزاروں افراد جو لقمہ اجل بن گئے، اور ایک ایک جھٹکے میں ہزاروں لوگ جب موت کا لقمہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت قریب آ رہی ہے۔ یہاں تک قریب ہو جائے گی کہ جب قیامت کا آغاز ہوگا اور کائنات کو فنا کرنا ہوگا، اور اس زمین کے نظام کو، دنیا کے اس سسٹم کو زیر و زبر کرنا ہوگا، تو اس کا آغاز بھی اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلوں سے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا کہ جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ میں حرکت میں لایا جائے گا، اور وہ جو زلزلہ ہوگا وہ طویل ہوگا اور شدید ہوگا اور خوفناک ہوگا اور بھیانک ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت سخت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت ہوگا، اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی، اور وہ بڑا طویل زلزلہ ہوگا۔ اب ان زلزلوں میں 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں جب پوری زمین ایسے اوپر و بالا ہو جاتی ہے، زیر و زبر ہو جاتی ہے، تو وہ طویل بھی ہوگا اور شدید بھی ہوگا، پوری شدت کے ساتھ میں وہ زلزلہ آئے گا، تو وہ زلزلہ پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور زمین کے پورے سسٹم کو زیر و زبر کر کے رکھ دے گا۔ اور اس زلزلہ عظیم کے آنے سے پہلے، اس زلزلہ قیامت کے آنے سے پہلے، یہ زلزلے بھی کثیر ہونے لگیں گے دنیا میں۔ قرب قیامت میں زلزلے بھی زیادہ ہونے لگیں گے، اور جب یہ حالت ہو تو اس حالت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اسے ایسی سرسری لے لیں، یہ اللہ کی ایک الارم ہے جو بجتی ہے اور سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، غافلوں کو متنبہ کرتی ہے۔ یہ ایک الارم کی گھنٹی بجتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عہد نبوت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ منورہ میں رات کے وقت ذرا ہوا بھی تیز چلتی، مدینہ منورہ میں ہوا ذرا تیز ہو جاتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا مبارک بستر چھوڑ دیتے، مسجد میں تشریف لاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے گڑ گڑاتے، مانگتے، روتے، چہرہ انور متغیر ہو جاتا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ بدل جاتا، اور آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، حق تعالی شانو کو مناتے، یہاں تک کہ پھر ہوا نارمل ہو جاتی، معمول پر آ جاتی، ہوا کی تیزی اور شدت جب تھم جاتی، اس وقت تک سجدے کی کیفیت میں رہتے تھے۔ سورج گرہن ہوتا، چاند گہن ہوتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اور اس وقت تک نماز ادا فرماتے جب تک گہن ختم نہ ہو جاتا۔ دنیا کے حالات میں جب کبھی اس طرح تغیر پیش آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ اسی طرح اچانک دن میں اندھیرا پھیل گیا، اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو ایک صاحب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ آپ نے عہد نبوت دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آپ نے دیکھا ہے، کیا سرکار کے دور میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اندھیرا دن میں اس طرح اندھیرا چھا گیا ہو، تاریکی چھا گئی ہو، کیا کبھی اس طرح ہوا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زمانے میں جب ہوا بھی تیز چلتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا تھا، اور آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول نقل فرمایا کہ کائنات میں جب تبھی اس طرح کا کوئی تغیر ہوتا، کوئی تبدیلی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا۔ موت تو دنیا میں کسی بھی بہانے سے آتی ہے، جیسے حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ دھولیا میں قریب کے ایک دیہات میں حضرت فرماتے ہیں دھولیا شہر کے قریب کے ایک دیہات میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں درانتی لے کر گھاس کاٹ رہا تھا، اور گھاس کاٹنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے گھاس پکڑ لیتے ہیں اور پھر نیچے جڑ کے پاس سے دراتی چلاتے ہیں تو گھاس ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس طرح گھاس کاٹنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ دیہات میں وہ شخص اپنے جانوروں کے لیے اسی طرح گھاس کاٹ رہا تھا، گھاس کے درمیان میں ایک زہریلا سانپ نکل آیا، اور اتفاق سے اس نے سانپ کو پکڑ لیا، اور گھاس کے ساتھ میں جب وہ سانپ کو پکڑا تو جیسے ہی ہاتھ میں سانپ آیا تو سانپ نے فوراً ڈس لیا، اور سانپ کے ڈستے ہی اس کے اندر جو زہر پھیلنا شروع ہوا انگلی میں، انگلی پر سانپ کے ڈستے ہی، اور سانپ کا زہر جب انگلی میں پھیلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اب تو انگلی میں سانپ کا زہر آ چکا ہے، جلدی سے اس نے اپنی درانتی سے اپنی انگلی کاٹ لی، اور جب انگلی کاٹ دی تو جلدی گھر پہنچا، گھر میں جا کر اس نے اپنی انگلی کی جو کچھ مرہم پٹی کرنی تھی اس نے مرہم پٹی کی، اور اپنے انگلی کی تو حفاظت کر لی، جان بچ گئی۔ اصل انہی تجربہ ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ جو ایسے زہریلے سانپوں کا زہر ہوتا ہے وہ فوراً پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ جب سانپ کا زہر جسم میں پھیل جائے تو پھر انسان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے فوراً اپنی انگلی کاٹ لی تاکہ وہ سانپ کا زہر جسم کے دوسرے حصوں میں سرایت نہ کر جائے، سانپ کا وہ زہر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل نہ جائے، اس لیے اس نے جلدی سے انگلی کاٹ لی تاکہ وہیں تک زہر رک جائے، اور اس کی اس تدبیر سے اس کی جان بچ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنی انگلی کی مرہم پٹی کر لی۔ دوسرے دن اسے خیال آیا کہ میری کٹی ہوئی انگلی کا حال تو دیکھوں،
وہ پھر جہاں گھاس کاٹ رہا تھا اس جگہ پہنچا. اس نے جا کر دیکھا کہ اس کی کٹی ہوئی انگلی پڑی ہے اور بالکل ہری ہو چکی ہے, پھول چکی ہے. کل اس نے اپنی جو انگلی کاٹ دی تھی, سانپ کے زہر کی وجہ سے انگلی بالکل ہری ہو چکی ہے اور پھول چکی ہے. زہر سے انگلی پھولی ہوئی ہے اور بالکل ہری پڑ چکی ہے. اور اس نے قریب سے ایک کاڑی اٹھا کر اس کاڑی سے اس زہر زدہ انگلی کو یوں حرکت دی اور ذرا اسے ایسے دبا کر دیکھا. اس میں ایسا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ زہر اس انگلی سے اڑا اور اڑ کر اس کا جو کٹی ہوئی انگلی ہے اس زخم پر آ کر گرا. اور جیسے ہی وہ زہر اس کے زخم پر گرا اسی جگہ وہ آدمی مر گیا. کل تو بچ گیا, اس کی جان بچ گئی, اور آج پھر اس کی جان نکل گئی. جس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اسے مرنا تھا اس میں موت نہیں آئی, دوسرے دن اس کے اپنی حرکت کی وجہ سے اس کی موت آ گئی. موت تو کسی بھی بہانے سے آتی ہے. دنیا سے انسان کو جانا ہے کسی بھی بہانے سے جائے گا. جو اس کے مرنے کے بہانے موجود ہیں وہ تو ہیں, لیکن جب ایسے حالات ہوں تو ان حالات میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ جب ایسے حوادث پیش آتے, کوئی بھی حادثہ ہو, زلزلے کی شکل میں ہو, سیلاب کی شکل میں ہو, اللہ حفاظت فرمائے طوفانوں کی شکل میں ہو, آندھیوں کی شکل میں ہو, بیماریوں وباؤں کی شکل میں ہو, بجلیوں کے گرنے کی شکل میں ہو, رات میں اچانک اجالا پھیل جانے کی شکل میں ہو, دن میں اچانک اندھیرا چھا جانے کی شکل میں ہو, دشمنوں کا تسلط ہو, ظالموں کا خوف ہو, کوئی بھی حوادث اور مصیبتیں ہوں, تو ان حالات میں حضرات اکابرین اور بزرگوں نے, اہل اللہ نے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات کی روشنی میں ہونا یہ چاہیے کہ رجوع الی اللہ کا جذبہ ہمارے اندر آئے, اللہ کی طرف رجوع ہو. جو مسلمان اس مصیبت میں شکار ہیں, جو پریشان حال ہیں, ان کے حق میں دعائیں کی جائیں اور ایسے حوادث سے ہماری حفاظت کے لیے دعائیں کی جائیں. اور رجوع الی اللہ کا جو طریقہ ہے وہ ہے طاعت الہی, اللہ کی اطاعت میں مصروف رہنا. اور ایسے حادثات ظاہر سی بات ہے اللہ کی مرضی کے بغیر رونما نہیں ہو سکتے. دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے پیش آتے ہیں. اور جب ایسے حالات اللہ کی مرضی ہی سے پیش آتے ہیں اور جب ایسے حادثات اللہ تعالیٰ کے حکم سے رونما ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر کم از مستہ ہو جائیں, اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں اور معاصی سے توبہ کریں. یہ دو باتیں مطلوب ہیں, اپنے معاصی اور نافرمانیوں سے, گناہوں سے توبہ اور استغفار, اور طاعت الہی یہ مقصود ہے, رجوع الی اللہ. لیکن رجوع الی اللہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ ان حالات میں 2 رکعات یا 4 رکعات مسلمان تنہا ادا کرے, جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کے بجائے جو یہ نماز ہے مصیبتوں سے, حوادث سے حفاظت کی یہ جو نماز ہے, رجوع الی اللہ کے لیے جو خاص نماز پڑھی جائے. ان حالات میں, زلزلوں کی کثرت میں, سیلاب میں, طوفان میں, حوادث میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, ان حالات میں رجوع الی اللہ کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے. نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے. اس حالت میں انسان ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہتا, آنکھیں, کان, زبان, دل و دماغ, ہاتھ, پاؤں, جسم کا انگ اور رونگٹا اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو جاتا ہے اور پوری طرح اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں.
اس لیے نماز سے بہتر رجوع الی اللہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے ان حالات میں حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ 2 رکعات یا 4 رکعات اس طرح کے حوادث سے حفاظت کی نیت سے پڑھی جائیں اور ان کا مطلب ہی مقصد ہی رجوع الی اللہ، کہ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے اور اس رجوع کے ذریعے سے اس کی برکت سے اللہ اس طرح کے حوادث سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو ایسے حادثات کا شکار مسلمان ہوئے ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اس طرح ہمارے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالی راضی ہو کر ہمیں حوادث سے محفوظ رکھیں گے اور جو اس کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور ان کے غم کو ہلکا فرمائیں گے. اللہ ان کے شہداء کی شہادت کو قبول فرمائیں گے. جو ان میں زخمی ہیں اللہ ان کے زخموں کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی غیب سے اپنی رحمت سے سامان عطا فرمائیں گے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانے کے لیے اللہ غیب سے انتظام فرمائیں گے. اس لیے جتنے حاضرین ہیں وہ بھی اور جتنے ان کے ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی اس بات کی تاکید کریں کہ جو زلزلے ترکیہ میں آئے، ملک شام میں آئے، آج ہمارا معمول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خوف تو پیدا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خوف کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور متغیر ہوتا تھا، اس طرح ہم بھی بدلتے ہیں. ہم بھی جب واٹس ایپ میں اور دوسرے سوشل میڈیا میں اس طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خوف آتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ خوف الہی نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یہ ہماری جان و مال کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری جان پر بھی ایسی آفت نہ آ جائے، کہیں ہمارے مال پر بھی ایسی آفت نہ آ جائے، کہیں ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان پر بھی ایسی آفت نہ آ جائے. یہ خوف تو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا. جبکہ شریعت میں مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے حالات سے، کائنات میں جب حالات سے جب تغیر پیدا ہو تو ہمارے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. اور اس اللہ کے خوف کے پیدا کرنے کے لیے صرف واٹس ایپ میں فارورڈ کرنے سے، سوشل میڈیا میں کچھ ایسی تصویریں دیکھ کر اللہ اللہ کر دینے سے، زبان سے صرف ہائے ہائے کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم یہ تو نیت کریں کہ 2 رکعات، 4 رکعات انفرادی طور پر الگ الگ تنہا جتنے مسلمان ہو سکتے ہیں وہ سب مسلمان اس نیت سے پڑھیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہوں، تاکہ ایسے حادثات سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. اس نیت کے ساتھ میں اس بیان کا اتنا تو فائدہ ہو جائے، یہ نہیں کہ اخبار پڑھا سنا، سوشل میڈیا کی خبریں سنا دی جمعے میں اور ہم نے سن لیا اور اس کا کوئی اثر نہ ہو. تو ایسے بیانات کا فائدہ ہی کیا؟ اس بیان کا کم از کم اتنا تو فائدہ ہو جائے کہ رجوع الی اللہ کی کیفیت کے ساتھ میں 2 رکعات، 4 رکعات تنہا اس نیت سے پڑھ لیں. اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ہر طرح کے حوادث سے، مصائب سے، آلام سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب